السلام علیکم۔ میرا نام عائشہ ہے۔ ہم 4 لوگ گھر میں رہتے تھے، امی، ابو، میں اور میرا بھائی۔ میرا بھائی میرے بچپن سے ہی بہت غصے اور جھگڑے کرنے والا شخص تھا۔ جب ابو دنیا سے رخصت ہو گئے تو ساری ذمہ داری اس پر آ گئی اور اسے اچھی نوکری مل چکی تھی، اس لیے گھر کے اخراجات کو وہ اچھی طرح سے منظم کر رہا ہے۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بدل گیا۔ حقیقت میں اس کی بیوی کا ہاتھ تھا جو میری اور میری امی کے خلاف اسے بھڑکاتی کرتی رہتی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت برداشت کیا، لیکن ایک دن اس کی بیوی نے تمہاری ماں اور بہن کے بارے میں محلے میں گپ شپ کی۔ ایک محلے میں سے لڑکی کو گواہ بنا کر لے آئی اور کہا اس سے پوچھ لو۔ میرا بھائی اس کی باتوں میں آ گیا اور مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھائی کے پاؤں پکڑ کر کہا ایسا نہ کرو، ماں بیمار ہے، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ لیکن اس نے ہماری بات نہ مانی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی نے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ آخر کار میں اور میری والدہ ماموں کے گھر چلے گئے۔ ماموں اچھے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ماموں کے گھر میں صرف 3 لوگ رہتے تھے، ماموں، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا۔ لیکن ان کا بیٹا 19 سال کا تھا اور اس کے بارے میں گاؤں والے اچھے ریویوز نہیں دیتے تھے۔ سب کہتے تھے یہ چرس سگریٹ وغیرہ پیتا ہے اور اس کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ گھر اور فیملی میں بہت شریف بن کر رہتا تھا۔ وہ ہر وقت غلط نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ ماموں نوکری کرتے تھے اور کئی بار سبزی یا کوئی کہیں جانا ہو تو میری والدہ اور ماموں کی بیوی جاتی تھی۔ میں گھر پر اکیلا رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اکیلی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ گھر آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ سب کہاں گئے ہیں؟ میں نے اس سے جھوٹ بولا اور بتایا پڑوس میں گئی ہیں، آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے روم میں چلا گیا اور وہاں اپنی امی کو کال کی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کی امی نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کی خالہ یعنی کہ میری امی بازار گئی ہیں، وقت لگ سکتا ہے۔ واپس آنے میں اسے موقع مل گیا میرے نزدیک آنے کا۔ جب میں روم میں تھی تو وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ کچھ کھاؤ گی؟ میں دکان پر جا رہا ہوں۔ وہ ساتھ ہی اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر لگا رہا تھا اور ہاتھ بھی گندی جگہوں پر لگا کر بات کر رہا تھا۔ مجھے اس کی نیت معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ جاؤ، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ وہ باہر چلا گیا، لیکن وہ باہر سے نظر بھی رکھ رہا تھا۔ میرا بیگ دوسرے کمرے میں تھا جو اس کے روم کے نزدیک تھا۔ وہ اپنے روم سے مجھے دیکھ رہا تھا جب میں اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ شاید اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے نہانا ہے اور نئے کپڑے اس لیے نکال رہی ہوں۔ پھر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ وہ آہستہ سے اپنے روم میں گیا جہاں میں سوتی تھی اور وہ وہاں جا کر چھپ گیا۔ جب میں روم میں آئی تو میں نے اپنے کپڑے جو بیگ سے نکال کر لے رہی تھی وہ بیڈ پر رکھے تھے اور واش روم میں کپڑے لٹکانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں کپڑے چارپائی پر رکھ دیے کہ واپسی پر اٹھ کر پہن لوں گی۔ میں واش روم میں چلی گئی۔ وہ میرے روم میں ہی چھپ بیٹھا تھا اور اس مختصر انسان کو اس بات کا علم تھا۔ جب میں نہانے کے بعد واپس آئی تو مجھے ڈریس چینج کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا کہ کوئی بھی باہر ہوگا یا کوئی اور روم میں نہ آ سکے۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ روم میں چھپا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے کپڑے اتارے تو وہ مجھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں نئے کپڑے ہاتھوں میں رکھے ہی تھے کہ وہ پیچھے سے آیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں ڈر گئی اور میری آواز رک سی گئی۔ اس نے مجھے چارپائی پر گرا دیا۔ میں اس سے پہلے کسی کو بلاتی یا آواز دیتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دبا لیا اور
اور ساتھ ہی میرے منہ کو کپڑے سے باندھ کیا تاکہ کوئی آواز باہر نہ جا سکے۔ اس کے بعد مجھے اس نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر باندھ دیا۔ میں اسے اپنی ٹانگوں کے ذریعے مار رہی تھی۔ اس نے دونوں پاؤں کو کپڑے سے باندھ کیا۔ اس کے بعد میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ نہ ہی میں بول سکتی تھی اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں سے حرکت کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے میرے سامنے اتارنا شروع کر دیے۔ میں زور زور سے ہل اور بول رہی تھی، لیکن منہ اور ہاتھ پاؤں پر کپڑے سے لاک تھا، تو نہ آواز نکل رہی تھی نہ بول سکتی تھی۔ اس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر میں جب ٹوٹ چکی تھی تو کپڑے پہن کر چلا گیا۔ بعد میں امی اور ماموں کے آنے کا وقت ہوا تو میں نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی بتانے کی، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنے ماموں کو بتایا اور کسی سے بات نہیں کی۔ جب امی مامی باہر گئی تو انہوں نے میرے سامنے بیٹے کو بہت مارا اور اس نے میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ بعد میں ماموں نے میری امی سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا تھا اور امی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اگلے سال ہماری شادی ہے، لیکن میں اس شادی سے خوش بالکل نہیں ہوں۔